بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی تو رازدار ہے، ہمارے جھکے ہوئے سر، دل پر بہتے آنسو، ہماری کپ کپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، ایک وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ہمارا سہارا ہے، وہی امید ہے، وہی دوست ہے اور وہی ہماری محبت۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ لمحے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا اعتماد اور عزت نفس مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پھینکنے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ہمیں تھکا کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ اداسی اللہ سے دوری کی علامت ہے، نصیب کی نہیں۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی اولاد کو دین کی تربیت دینا، اسلام والا ماحول فراہم کرنا، تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ بروز قیامت ایک بڑا سوال آپ کی اولاد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ زندگی آسان ہے، مگر انسان بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے آج انسان جی کر نہیں، تھک کر مرتا ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ تم کون ہوتے ہو نماز نہ پڑھنے والے؟ وہ تمہیں توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا۔ جب رونے کا بھی دل نہ چاہے تو جان لو صبر تھکن میں بدل گیا ہے۔ پھر بادلوں کو پھاڑ کر دکھایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے کلیجے غم سے اس طرح پھٹتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اتنا طوفان ہوتا ہے جو تمہاری ساری نیکیوں کو بہا کر تباہ کر دیتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ قرآن اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کروا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ گناہ کے درمیان موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیارے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے
وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے، پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ سارے روٹھے تھے نا جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ وہ لمحے بہت پرخلوص ہوتے ہیں جب رات کی تاریک میں میرے اور میرے اللہ کے درمیان فقط آنکھوں سے جاری آنسو اور خاموش لبوں سے رابطے ہوتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر کیوں قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین کریں وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو سوچو وہ تم کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھنا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے، سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ لمبی زبان اور لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ کسی کا دل مت دکھائیں، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمرے میں صرف مہمانوں والا ہی کمرہ کھولیں۔ برا وقت بدل جائے گا مگر بدلے ہوئے لوگ یاد رہیں گے۔ مضبوط تعلق کسی تعلق کے محتاج نہیں ہوتے، کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔